ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کی تاریخ کو قرآن، حدیث اور اسلامی متون کی روشنی میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اصحاب کہف کی کہانی ہے ایمان، استقامت اور اللہ کی قدرت کے معجزات کی ایک عظیم مثال۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جو ہمیں صدیوں پیچھے لے جائے گا، جہاں ایک غار میں چند نوجوانوں نے اللہ کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے، قرآن مجید میں ان کا ذکر کیسے ہوا، حدیث میں ان کے بارے میں کے متعلق کیا تفصیلات ملتی ہے، اسلامی علماء اور مفسرین نے اس کہانی سے کیا سبق اخذ کیے ہیں، اور آخر میں یہ کہانی ہمارے لیے آج کے دور میں کیا پیغام رکھتی ہے۔ دوستو، اصحاب کہف کا ذکر قرآن مجید کے سورہ کہف میں ملتا ہے، اور انہی لوگوں کے نام پر اس سورہ کا نام بھی سورہ کہف رکھا گیا۔ چونکہ کہف کا معنی ہوتا ہے غار، اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے سورت کا نام رکھا گیا، جہاں پہ کچھ چند نوجوان ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوستو، سورہ کہف قرآن کی 18ویں سورت مانی جاتی ہے۔ یہ کہانی ان چند نوجوانوں کی ہے جو اپنے وقت کے ظالم بادشاہ کے خلاف ایمان کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت اختیار کی، اور جب انہیں اپنی جانوں کا خطرہ ہوا تو وہ ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ یہ کہانی نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ ایک روحانی سبق بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عظیم معجزے کے طور پر بیان کیا ہے، جہاں ان نوجوانوں کو 300 سال سے زائد عرصے تک غار میں سلا رکھا گیا اور پھر انہیں دوبارہ بیدار کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نوجوان کون تھے، ان کا زمانہ کیا تھا اور ان کا غار کہاں تھا؟ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق اصحاب کہف کا واقعہ عیسائی روایات میں 7 سونے والے 7 سلیپرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلامی مفسرین کے مطابق یہ واقعہ غالباً رومی سلطنت کے دور میں پیش آیا، جب عیسائیت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تاہم قرآن اس کہانی کو ایک عالمگیر پیغام کے طور پر پیش کرتا ہے جو ہر دور کے لیے ہے۔ دوستو، اب ہم سورہ کہف کی آیات کی طرف آتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ کہف کی آیات 9 سے 26 تک اس واقعے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ مخاطب، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب چیز تھے؟ یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم معجزہ ہے، لیکن یہ واحد معجزہ نہیں، اللہ کی نشانیاں اس سے بھی بڑی ہیں۔ جب یہ نوجوان غار میں پناہ مانگتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اے میرے پروردگار، آپ ہمیں اپنی طرف سے رحمت دیجیے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے معاملے میں ہدایت کا سامان تیار کر دیجیے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غار میں سلا دیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال کر انہیں غار میں کئی سال سلایا رکھا۔ پھر اللہ نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون اللہ کے وعدے پر یقین رکھتا ہے۔ یہاں ان نوجوانوں کی ایمان کی مضبوطی کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 13 سے 16 تک ان نوجوانوں کی ایمان کی مضبوطی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہ اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان پر ظلم بڑھتا ہے تو وہ غار میں پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے جسموں کو سورج کی تپش سے محفوظ رکھا، اور ان کے ساتھ جو ان کا کتا تھا، ان کے کتوں کی بھی ان کے ساتھ غار کے دہانے پر رکھا۔ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو ڈر کر بھاگ جاتا تھا۔ دوستو، اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا اور اصحاب کہف کے ساتھ جو ڈاگ تھا، اس ڈاگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کتا اور وہ ڈاگ بھی جنت میں جائے گا۔ دوستو، جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو ان کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 3 تھے، کچھ نے کہا 5 تھے، اور کچھ یہ ہے کہ وہ 7 تھے۔ ان کا کتا 8واں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگوں نے 9 سال اور بڑھا دیے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصحاب کہف کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان، توکل اور اللہ کی قدرت کا عظیم سبق ہے۔
اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں کہ اگرچہ قرآن نے اصحاب کہف کی کہانی کو جامع طور پر بیان کیا ہے، لیکن احادیث میں اس کی کچھ اضافی تفصیلات ملتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال جس سے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ سورہ کہف کا پڑھنا ہمیں کے لیے روحانی تحفظ کا ذریعہ ہے۔ احادیث میں اصحاب کہف کی تعداد یا غار کے مقام کے بارے میں کوئی واضح تفصیل نہیں ملتی، لیکن بعض روایات میں ان کے کتے کا ذکر ہے جو غار کے دہانے پر موجود تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اللہ کے معجزات کا ذکر کیا اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں کہا گیا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ایمان کی مضبوطی اور استقامت کی عظیم مثال ہے۔ یہ نوجوان اپنے دین پر ثابت قدم رکھے رہے باوجود اس کے کہ انہیں جان کا خطرہ تھا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ مولانا مودودی اپنی کتاب تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ کہانی ہر شخص کے لیے جو ہر مشکل وقت میں اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ واقعہ رومی بادشاہ ڈیشیس کے دور میں پیش آیا جب عیسائیوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، تاہم قرآن نے اسے ایک عالمگیر بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کی یہ کہانی ہمارے لیے آج کیا سبق رکھتی ہے؟ دوستو، اصحاب کہف سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں فتنے عام ہیں، ہمیں اصحاب کہف کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان نوجوانوں نے غار میں دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ ہمیں بھی ہر مشکل میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دوستو، اصحاب کہف کی یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں ایمان، استقامت اور توکل سکھاتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہم فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔